السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کا سب سے ہمارے اوپر بڑا احسان یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جو پہلی آواز ہماری کانوں میں گونجی، دل و دماغ میں اتری، رگ رگ میں سمائی، وہ اذان کی تھی۔ اذان اسلام کا ایک جامع تعارف ہے۔ اگر اسلام کو نچوڑا جائے تو اذان بنتی ہے، اذان کو پھیلایا جائے تو اسلام بن جاتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اس لیے اللہ کا ایک غیبی نظام ایسا ہے کہ ایک مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں کسی نہ کسی مقام پہ اذان نہ ہو رہی ہو، کیونکہ یہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اسلام کی جان ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی آبرو ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ کسی بستی کے مسلم اور غیر مسلم ہونے کا اندازہ اذان سے ہوتا ہے۔ مسلمان اذان دیتے تھے کسی بستی میں جا کر، اگر جواباً اذان آ جاتی تو ان کی جان مال آبرو محفوظ ہو جاتا۔ تو اذان پناہگاہ ہے، اذان قلعہ ہے، اذان سرمایہ ہے، اذان حفاظت ہے، اذان مسلمان کا کردار میں شامل ہے۔ تو اذان ایک پہچان ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے سورج کے گردش کرنے کے ممکن ہے ہزاروں فائدے اور ہوں گے، ماہرین فلکیات جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن میرے ذوق میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج کے گردش کرنے کی وجہ سے پوری کائنات میں ہر وقت خربوں اذانیں گونجتی رہتی ہیں۔ اگر سورج ایک جگہ ٹھہر جائے تو وہاں رات ہوگی، تو اذانیں ایک ہو جائے گی، پھر دوسری نہیں ہوگی۔ مشرق بعید میں جو سمندر ہے، بحر الکاہل، پیسیفک اوشن کہتے ہیں، وہاں ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، فجی اس کو کہتے ہیں۔ جب سورج گھوم کے مغرب سے دوبارہ مشرق سے ابھرتا ہے اور ڈیٹ لائن جہاں سے گزرتی ہے، پہلی تاریخ زمین پہ جو طے ہوتی ہے، آج 12 اپریل ہے، 12 مئی ہے، تو اس کا آغاز، پہلی تاریخ کا آغاز ڈیٹ لائن کے ذریعے فجی کے جزیرے میں ہوتا ہے۔ یہ پیسیفک اوشن بحر الکاہل کے اندر چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ یہاں جب فجر کی اذانیں گونجتی ہیں تو لوگ جاگ اٹھتے ہیں، پھر اذانیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، پھر آسٹریلیا میں آ جاتی ہیں، ان کو جگاتی ہیں، پھر انڈونیشیا میں آتی ہیں، سورج چلتا آتا ہے تو اذانیں گونجتی چلی جاتی ہیں۔ فجر کی اذان پھر فجی میں، پھر آسٹریلیا میں، پھر ملیشیا میں، پھر انڈونیشیا میں، پھر بھارت میں، پھر بنگلہ دیش میں، پھر پاکستان میں۔ تو یہ سورج چلتا چلا جاتا ہے، اذانیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ جب فجر فجی میں تھی تو پھر آہستہ آہستہ جب سورج آگے گھوما تو فجر جب پاکستان میں آ کے ہوئی، جنگل، دریا، پربت، پہاڑ، وادی، صحرا، شہر، دیہات، بڑی چھوٹی مسجد میں، سپیکروں میں، میناروں میں جب پاکستان کے اندر اذانیں فجر کی گونج رہی ہوتی ہیں تو فجی میں ظہر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ پھر سورج آگے چلتا ہے تو چلا جاتا ہے وسطی ایشیا کی آزاد ریاستوں کی طرف، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، کرمانستان، یہ جو رشیا کے علاقے ہیں، اور ادھر چلا جاتا ہے عرب امارات کی طرف، دبئی، امارات کی طرف۔ تو یہاں پھر اذانیں گونجتی ہیں، پھر اذانیں چلتے چلتے گنبد خضرا کے پاس چلی جاتی ہیں سورج کے گونجتے ہوئے، پھر بیت اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ جب اذانیں چلتے چلتے یہ افریقہ کے اندر داخل ہوتے ہیں سورج، تو فجر کی اذان جب افریقہ میں ہوتی ہے، فجر کی اذان افریقہ کے ملک مصر میں ہوتی ہے، تو ظہر کی اذان پھر شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں، اور عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے فجی کے اندر، پھر اذانوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ پھر مصر سے اذان چلتی ہے تو پھر یورپ میں چلی جاتی ہے، اور پھر چلی جاتی ہے افریقہ میں، پھر چلتے چلتے لیبیا میں جب جا کے سورج پہنچتا ہے، اور لیبیا میں جب فجر کے اذانیں ہوتی ہیں، مصر میں ظہر کی ہوتی ہیں، عصر میں پاکستان کی ہوتی ہیں، اور مغرب میں فجی کی ہوتی ہیں۔ پھر سورج آگے چلتا ہے، اور جب مراکش میں جا کے سورج دستک دیتا ہے، بحر اوکیانوس کے کنارے پہ شہر ہے مراکش، جس طرح بحر الکاہل میں فجی ہے، بحر اوکیانوس میں جو شہر کنارے پہ کھڑا ہے اس کا نام مراکش ہے، مراکو۔ جب وہاں جا کے فجر کی اذان ہوتی ہے تو لیبیا میں ظہر کی ہوتی ہے، مصر میں عصر کی ہوتی ہے، پاکستان مغرب کی ہوتی ہے، اور فجی میں عشاء کی ہو جاتی ہے۔ پھر سورج آگے چلا جاتا ہے، بحر اوکیانوس کو کراس کرتا ہے، کینیڈا میں اور امریکہ میں چلتا ہے، اور پھر فجی میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ کائنات میں کسی مقام کے اوپر ہزارہا اذانیں گونج نہ رہی ہوں۔ اگر سورج رک جائے تو پھر یہ اذانوں کا سلسلہ رک جائے، اور اذانوں کا سلسلہ رک جائے تو حیات رک جائے، نشو و نما رک جائے، بقا رک جائے، روشنیاں رک جائیں، خوشبوئیں رک جائیں، پیغام رک جائے، زندگی رک جائے، چونکہ ہر جگہ خوشبوؤں کے قافلے اور روشنیوں کے قافلے اور سکون کے قافلے اور عزتوں کے قافلے اور آبرو کے قافلے اذانوں کے ذریعے جاتے۔ اذان گونجتی چلی جاتی ہے، اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ،
کبھی اگر ہم تنہائی میں یکسو ہو کر اذان کے ایک ایک فکرے پہ غور کریں کہ اللہ اکبر شروع کریں اور آخر پہ آگے ختم کریں ایک ایک فکرے پہ، تو اس میں اتنا پیغام ہے، اتنی زندگی ہے، اتنی حرارت ہے، اتنا میسج ہے، اتنی جان ہے، اتنی نشو و نما ہے کہ آدمی کے انگ انگ میں روشنی اور کرنیں چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں کم نصیبی سے اذانوں کو بھی فرقہ واریت کا لبادہ اوڑھا دیا گیا۔ تو پہلا ہمارے اوپر اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں کے اندر کائنات کا رس، قرآن کا رس، حدیث کا رس، اسلام کی تعلیمات کا رس چپکے سے غیب کے ذریعے کسی نے آ کر اذان دی اور ہمارے انگ انگ میں روشنی اور سورج اور کرنیں اور خوشبوئیں چلتی چلی گئی۔ پھر جب ہم نے آنکھ کھولی تو ایک ایسی دھرتی کے ایسی دھرتی کا نام سنا ہم نے کانوں میں جس کا نام پاکستان تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ چودھری رحمت علی گجر ہو کر نام کتنا اچھا رکھ گیا پاکستان کا، حالانکہ گجر تھا اور نام کتنا اچھا رکھ گیا پاکستان۔ یعنی اب تو بیچارہ وہ انگلینڈ میں دفن ہے، لیکن اس نے اس کا نام رکھا پاکستان۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، اگر پاکستان کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو مدینہ طیبہ بنتا ہے، اور مدینہ طیبہ کا ترجمہ اگر فارسی میں کیا جائے تو ہو بہو پاکستان بنتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے معنی میں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہندوؤں کے رہنے کی جگہ، آرمینیا کے رہنے کی جگہ، ترک کے رہنے کی جگہ، قازقستان، جن ملکوں میں وہاں ان لوگوں کے رہنے کی جگہ کے حوالے سے یہ ترکمنستان ہے، یہ آذربائیجان ہے، یہ قزاقستان ہے۔ لیکن دنیا کے 250 ممالک میں 2 ملک ایسے ہیں، ایک مدینہ منورہ پاک لوگوں کی بستی، ایک پاکستان پاک لوگوں کے رہنے والوں کی جگہ۔ شاکر شجابادی کا ایک شعر ہے، او پاکستان دے لوکو، یعنی سرائکی میں، او پاکستان دے لوکو پلیتیاں کو مکا ڈیوو نہ تاں جہوی یہ نہ رکھیا اے نہ او کو ولا ڈیوو، یعنی یا تو پلیتیاں چھوڑ دو، اگر پلیتیاں نہیں چھوڑنی تو چودھری رحمت اللہ کو پاکستان کا نام لے جا، ہم نے ناپاکیاں نہیں چھوڑنی، تو اب پاکستان کو بدنام کیوں کرتے؟ تو میں نے کہا نا کہ من ون ٹرو کاپی ہے۔ مدینہ فارسی میں ستان شہر کو کہتے ہیں، مدینہ اردو میں شہر کو کہتے ہیں، ستان فارسی میں شہر کو کہتے ہیں، اور پاک عربی میں طیبہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا پہلا کلمہ طیب، طیب میں نا پاک، تو مدینہ شہر، طیبہ پاک، پاک پاک، ستان شہر، تو پاکستان عربی میں مدینہ طیبہ۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کریم نے کرم کیا۔ پھر یہ جب ہم اس کو پاکستان کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں آباء و اجداد سے، تو اصغر علی سودائی وہ شخص تھا جس نے یہ نعرہ دیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ شاید کوئی بوڑھے اب موجود ہوں جنہوں نے اس کی حلق کی ساری طاقت کے ساتھ یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایک ایسی سرزمین لے رہے ہیں جہاں کلمہ طیبہ ہوگا۔ جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ایک پاک نام سنتے ہیں، پاکستان، پاکستان۔ کبھی ہم پاکستان کے نام کے معنی پہ غور کریں نا تو بھی ہمارے اوپر سپرے آ جائے، وہ جو اندر ایک پولوشن ہے، آلودگی ہے، آنکھوں میں، سوچوں میں، رویوں میں، جذبوں میں، خیالات میں، ان کے اوپر ایک سپرے آ جائے کہ ہم پاکستان کے ہیں، پاک دھرتی کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کیا لے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، میری خلوت کیسی، جلوت کیسی ہے، تو پاکستان کا لفظ ان کے اوپر سپرے کرتا ہے۔ پھر پاکستان مدینہ طیبہ کی طرح واحد ملک ہے جس کی آزادی کی بنیاد کلمہ طیبہ تھی۔ دنیا میں کئی ملک آزاد ہوئے ہیں، انگلینڈ سے کالونیاں تھیں، آزاد ہوئے ہیں، لیکن کسی ملک کی آزادی میں یہ نعرہ نہیں تھا کہ ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ایک الگ ملک لینا چاہتے ہیں۔ عرب ممالک ہیں، شام ہے، ایران ہے، عرب ہے، تو کسی ملک کی بنیادوں میں وہ معنی نہیں ہے جو پاکستان کی بنیادوں میں معنی ہے کہ ہم ایک ایسا ملک لینا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب یہ اصغر سودائی کا شعر تھا، جس شعر کو پھر مونوگرام بن گیا، پھر ہجرت کرنے والے لوگوں کے لفظوں پہ چڑھ گیا، پھر یہ آفاقی صداقت بن گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر جب ہم گلی محلوں میں گھومتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، مینار ہیں، مدرسے ہیں، دینی جماعتیں ہیں، یہ خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنی مدارس، مساجد، مینار، دینی جماعتیں، دینی تحریکیں، واعظ، تبلیغ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر پروردگار نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ پھر جب ماں باپ سے سنتے ہیں کہ میرا دین کون ہے، تو دین اسلام ہے۔ تو اسلام دین وہ ہے جس کو اللہ کے محبوب نے 9 ذی الحج کو 10 ہجری میں اس کا تعارف کرایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین تمہیں مکمل کر کے عطا کر دیا۔ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان گئی، کان کھولتے ہی پاکستان کا نام گیا،
شعور میں آیا تو کلمہ طیبہ کے نام پہ آزاد ہونے والے ایک ملک کا تصور ابھرا، پھر گلی محلے چوک چوراہے میں گھومے تو مسجدیں، مینارے، مدرسے نظر آئے، پھر دین کی باتیں سنی تو الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے کہا تھا بخاری کی روایت ہے، اسی آیت کو دیکھ کر ایک یہودی نے کہا تھا کاش یہ آیت تورات میں ہوتی، یہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے غالباً 5 نمبر آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، وہ جو دین چلا تھا آدم علیہ السلام سے وہ تدریجاً مکمل ہوتا ہوتا اپنی فائنل شیپ میں آخری شکل میں یہ مکمل ہو گیا، وہ قرآن کے روپ میں آ گیا۔ تو یہودی کہہ رہا تھا حضرت عمر سے کہ کاش یہ آیت مسلمانوں کے قرآن کی بجائے ہمارے یہودیوں کی تورات میں اترتی تو ہم لوگوں سے کہتے لوگوں ایک جامع معنی دین اگر چاہیے تو تورات کے روپ میں آ گیا، چونکہ تورات میں یہ ورس اترا ہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اچھا، اتنی سہولیات لینے والے ہم اذان لیتے ہیں پیدا ہوتے ہی، پاکستان کا نام سنتے ہیں شعور میں آتے ہی، پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو جانتے ہیں سیلیبس میں بڑوں سے بوڑھوں سے، پھر گھومتے پھرتے مسجدیں، مینارے، خانقاہیں، نیک اہل اللہ پارسا واعظ تلقین سنتے ہیں، پھر دین کی باتیں دین وہ جس کو دنیا کے کسی مثبت شعبے کا ماہر ہو اس کو کہا جائے کہ تم اپنے شعبے کی نظر میں ہمارے دین کو پرکھو، ایک معاشیات کا ماہر ہے، ایک سماجیات کا ماہر ہے، ایک اخلاقیات کا ماہر ہے، ایک نفسیات کا ماہر ہے، ایک سیاسیات کا ماہر ہے، ایک علم طب کا ماہر ہے، ہم انہیں کہتے ہیں اپنے اپنے علوم کی روشنی میں اسلام کے ان اسپیکٹس کو، ان پہلوؤں کو پرکھو کہ اسلام جو اخلاقیات دیتا ہے، اسلام جو عبادات دیتا ہے، اسلام جو معاشیات دیتا ہے، اسلام جو سیاسیات دیتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم دنیا کے علوم کے ماہرین کہیں گے کہ ہم جس شعبے کے کمپیٹنٹ ماہر ہیں، اسلام کی تعلیمات کو جب ہم نے اپنی کمپیٹنسی میں پرکھا ہے تو ان اجلی تعلیمات سے بہتر تعلیم ہمیں کائنات میں نظر ہی نہیں آتی، تو دین وہ دیا۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے باوجود سب سے زیادہ کرپشن پاکستان میں ہے، یعنی اتنی سہولیات ملی، کوئی گھر نہیں، کوئی کھیت نہیں، ہمارے تجارت، ہماری زراعت، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہمارے مدرسے، ہر جگہ پہ کرپشن، یعنی یہاں تک کہ ہم جمال الدین افغانی نے کہا تھا میں یورپ پھرا ہوں، اسلام کلمہ نہیں تھا، اسلام موجود تھا، یورپ میں کہنے کے گیا تو وہاں کلمہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد، وہ یہودیوں کے پاس نہیں تھا، لیکن کلمہ طیبہ والی پوری تعلیمات ان کے پاس موجود تھی، اور جب ایشیا میں آیا تو ان کے پاس کلمہ تھا، اسلام کوئی نہیں تھا۔ تو ہماری ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے پاس دین کیوں نہیں؟ ہمارے اندر علم اور عمل میں تفریق اتنی، ہمارا تاجر بددیانت، ہمارا حکمران ظالم، ہمارا جوان عیاش، ہماری عورتیں بے پرد، ہمارے حکمران ظالم، اور ہمارے کاشتکار متکبر ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں آوارہ ہو گئی ہیں، یعنی دنیا بھر کے عیب پاکستانیوں میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، 96 کی بات ہے، میں عمرے پہ گیا تو میں وہ بیگ حوالے کے ان دنوں بیگ کو تھرولی کھول کے چیک کرتے تھے کہ ان میں کوئی ہیروئن نہ ہو، کپڑوں کو، ٹوپیوں کو، بنیانوں کو پورا ادھیڑ دیتے تھے پاکستانیوں کے بیگ۔ تو مجھے پتہ تھا کہ میرے سے پہلے یہ آپریشن اور سرجری ہو رہی ہے، بیگ کھولے جا رہے ہیں، کپڑے ادھیڑے جا رہے ہیں، تو میں نے چپکے سے بیگ کھول کے تالا کھول کے ان کی چابی دے دی، اور میرے پاس ایک چھوٹا سا مصحف تھا قرآن مجید، میں پڑھنے لگ گیا۔ تو وہ چیک کرنے والے نے اس کو دیکھا اور مجھے دیکھا اور بیچ میں قرآن کو دیکھا، تو اس نے کہا آپ لے جائیں۔ اچھا، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میرے قرآن کے پہ اعتبار کر کے لے کے مجھے کہہ رہا آپ چلے جائیں، اس نے میرے کچھ نہیں کھولا، میرے بس قرآن کو دیکھا، اس کے میرے کپڑے اور میرے درمیان قرآن آ گیا، تو میں نے دوبارہ اس کو تالا لگا اور آگے چلا، تو پھر اس نے عربی میں پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ اس نے کہا وہ چور ملک سے، واپس آ جاؤ دوبارہ، میرا قرآن بھی اعتماد سے نہ دلا سکا۔ یعنی میڈ ان پاکستان لکھو ہوتا ہم اس چیز کو لینے کو تیار نہیں ہیں، میڈ ان چائنا لکھو، میڈ ان جاپان لکھو، میڈ ان تائیوان لکھو، میڈ ان جرمن لکھو، ہم چیزوں کو لے۔ واحد ماں ہے جو بچے کو نہیں چومتی، یعنی کوئی آدمی اپنے ملک کی پروڈکٹ نہ لے تو ایسا ہی ہے کہ ماں اپنے بچے کو چومنے کو تیار نہیں۔ واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ کی وقت کوئی نہیں، واحد ملک ہے جس کے شہریوں پہ دنیا میں سب سے زیادہ پابندیاں ہیں۔ ہم کرپشن میں، ہم غلاظت میں، ہم چوری میں، ہم دھوکے میں، ہم جھوٹ میں، ہم آوارہ گردی میں، ہم 2 نمبر کام، ہماری ڈگریاں، ہماری MBBS کی ڈگریاں، ہمارے پائلٹ کی ڈگریاں تک 2 نمبر نکلی، یعنی پائلٹ کی ڈگریاں، ڈاکٹری کی ڈگریاں، PhD کی ڈگریاں، تھیسس 2 نمبر نکلے۔ یعنی میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، یہ ساری ہماری آپ بیتی ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان 5 چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیز کیوں آ گئی؟ یعنی کل پیدا ہوتے اذان سنی،
پھر پاکستان کا نام سنا، پاکستان، ہندوستان ہندوؤں کے، ایران ایرانیوں کے رہنے کی جگہ، افغانستان افغانوں کے رہنے کی جگہ، تاجکستان تاجک رہنے کی جگہ، ازبکستان ازبک کے رہنے والوں کی جگہ۔ ان کے ناموں کے اندر وہ پاکیزگی تو نہیں پائی جاتی، قوم کی طرف اشارہ نا۔ تو ہمارا نام ایسا ہے، جرمنی جرمن کے رہنے والوں کی جگہ، چینیوں کے رہنے کی جگہ۔ لیکن اگر اس طرح 251 ممالک کے ناموں پہ غور کیا جائے تو وحد پاکستان، پاک لوگوں کے رہنوں کی جگہ۔ تو یہ بھی ایک ہمارے اوپر سپری ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر مسجدیں، مینارے، پھر قرآن، حدیث، واعظ، دینی جماعتیں، تبلیغی وفود، ان سب کے ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں؟ اتنا تو کسی قبرستان والوں کے اوپر اتنی سہولیات دی جائیں، وہ بھی توبہ کر کے اٹھو۔ تو ہمارے رویے، ہمارے قول و عمل، ہمارے فعل ناگفتہ ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی سہولیات ہماری زندگی میں پیوریفیکیشن اور تطہیر اور اجلا پن اور پاکیزگی اور ہمارے رویے اور قول و عمل میں مطابقت اور ہماری ایوان تجارت، ایوان زراعت، ایوان صنعت و رفعت، ایوان تعلیم، اس میں اجلا پن اور نکھار کیوں نہیں آ رہا؟ ہم دنیا میں رسوا کیوں ہیں؟ اگر دنیا کی رینکنگ کی جائے تو دنیا کی 500 یونیورسٹیوں میں غالباً ایک آدھ یونیورسٹی پاکستان کی ہے۔ 500 جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہیں، ان میں شاید ایک آدھ، وہ بھی پتہ نہیں کس طرح انہوں نے ڈال لی، مہربانی کر دی کہ نظر بد نہ لگے، ورنہ ہماری ایک علمی حوالے سے ہم کوئی کسی، ہمارا ڈاکٹر MBBS کر کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان سے دوبارہ FSC کرو، دوبارہ MBBS کرو۔ ہماری ڈگری قابل قبول نہیں، ہمارے اہل علم قابل قبول نہیں، ہمارے تاجر قابل قبول نہیں، ہمارے کاشتکار قابل قبول نہیں۔ جاپان میں میرا ایک دوست گیا ٹریننگ کے لیے، تو انہوں نے کہا جاپان میں 4 چیزوں کا خیال رکھنا جاتا ہے۔ ایک تو جاپنی ٹائم، کہ ہر کام کو 15 منٹ پہلے آ کے مکمل کر لینا، کہ اگر 7:15 بجے آپ نے دفتر پہنچنا ہے تو آپ نے 7 بجے پہنچنا ہے، یہ جاپنی ٹائم ہے۔ مست انداز میں نہیں چلنا، تیز چلنا ہے، تو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اور کسی کام کو یہ نہیں کہنا کہ مشکل ہے۔ یہ اس طرح کی ٹریننگ کی، تو پھر انہوں نے ایک دنیا کے 40 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، 40 ملکوں کے بعد پھر پاکستانیوں کو الگ بلا کے پھر ان کی ٹریننگ کی کہ تم آسانی سے قابو نہیں آتے۔ یعنی یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم اپنی بے رسوائیوں پہ ہنستے ہیں، حالانکہ رونا چاہیے۔ اس سے بھی آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی رسوائیوں پر، اپنی ندامتوں پر، اپنی کمیوں پر، اپنی غلاظتوں پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اس سے مزید میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہم کتنے خوش ہو رہے ہیں ہمارے اس تعارف کے اوپر، میں بھی ہنس رہا ہوں، آپ بھی ہنس رہے ہیں۔ یعنی جو قوم اپنی رسوائیوں پہ ہنسے، اس سے کوئی اصلاح کی احوال ہو سکتی ہے، اس سے اس صورت کو بن سکتی ہے۔ جو اپنی رسوائیوں پہ، ندامتوں پہ، چوریوں پہ، جھوٹوں پہ ہنسے، جو کہ میں اور آپ ہنس رہے ہیں، تو اب اس کے بعد صورت اصلاح احوال کی کیا صورت ہوگی؟ تو اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی زیادہ تر ہمیں فیور کیوں نہیں دے سکی؟ تو میں اس کی 20 وجوہات ہیں، یہ وجوہات۔ اس میں ایک وجہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر نباتات کہاں سے اگتی ہے؟ یہ جو پھل اگتے ہیں، انڈور پودے ہوں، آؤٹ ڈور پودے ہوں، پھولدار پودے ہوں، پھلدار پودے ہوں، وقتی پودے ہوں، کل وقتی پودے ہوں، مضبوط پودے ہوں، کمزور پودے ہوں، بیلوں کے روپ میں ہوں، شاخوں کے روپ میں ہوں، سبزیوں کے روپ میں، جتنی بھی نباتات ہے، زراعت ہے، یہ کہاں سے اگتی ہے؟ تو دنیا کا جواب ایک ہی ہے کہ ہر زراعت زمین سے اگتی ہے۔ وہ زمین مٹی کے روپ میں گملے میں ہو، وہ زمین کیاریوں کے روپ میں ہو۔ اگر زمین نہیں ہے تو قدرت کا مزاج یہ ہے کہ دنیا میں کوئی زراعت اگ نہیں سکتی۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی صداقت ہے، عالمگیر سچائی ہے کہ ہر زراعت، وہ پودا ایک دن کے بعد مر جائے، وہ پودا 1 صدی تک قائم رہے، دیار کے روپ میں ہو، وہ پودا خوشبودار ہو گلاب کے روپ میں، بدبودار ہو تمباکو کے روپ میں، کڑوا ہو تمے کے روپ میں، میٹھا ہو تربوز کے روپ میں، ہر پودے کے اگنے کی جگہ ایک ہی، اور وہ زمین ہے۔ اس میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ اب اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ ہر خیر، وہ آنکھوں کی ہو، وہ زبان کی ہو، وہ کان کی ہو، وہ سوچوں کی ہو، وہ جذبوں کی ہو، وہ رویوں کی ہو، وہ تول کی ہو، وہ ماپ کی ہو، وہ زراعت کی ہو، ہر خیر، وہ عقائد کی ہو، وہ عبادات کی ہو، وہ معاملات کی ہو، وہ معاشرت کی ہو، وہ خلوت کی ہو، وہ جلوت کی ہو، وہ تنہائیوں کی ہو، وہ سوچوں کی ہو، وہ لینے، ہر خیر، آدمی سے ہر وقت خیر نکلتی رہتی ہے۔ ہر خیر نکلتی ہے کہاں سے؟ تو جواب اس کا تھا، ہے، ہوگا۔ جس طرح ہر زراعت کہاں سے اگتی ہے، تو جواب چین میں چلے جائیں، جاپان میں چلے جائیں، ناروے میں چلے جائیں، ایک ہی جواب ہوگا، زمین سے ہر زراعت اگتی ہے، زمین سے ہر زراعت اگتی ہے، پھولدار پودے ہوں، پھلدار پودے ہوں۔ تو اس سے زیادہ سختی کے ساتھ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی ہر خیر، وہ میں نے چاندے خیریں گنی کہ آنکھیں بھی خیر پیدا کر رہی ہیں، کان بھی خیر پیدا کر رہے ہیں، رویے، ہر خیر کے اگنے کی جگہ، ماخذ، ماوا، چشمہ، سرچشمہ، بنیاد، نیو، دینی مجالس ہوتی۔
ناممکن ہے کہ دینی مجالس نہ ہوں اور لوگوں میں خیر آ جائے۔ اس کو سوچ کی حد تک سوچنا بھی خود فریبی ہے۔ دینی مجالس وہ جگہ، زمین میرے پاس نہیں ہے، میں کھیت اگانا چاہتا ہوں، تو حالت میں کہے گا دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، زمین کے بغیر زراعت اگانا چاہتے، کیسے ممکن ہے؟ تو دینی مجالس واحد ذریعہ ہیں کائنات میں انسانوں کے وجود پر خیر پیدا کرنے کے۔ طبرانی کی روایت ہے، جب دو صحابی ملتے کہیں جا رہے ہیں، مل جاتے حال احوال، پھر جدا ہونے لگتے تو ایک دوسرے کو جدا ہونے سے پہلے دینی مجلس کا اہتمام کرتے، سورہ اثر سناتے۔ یہ صحابہ کا مستقل عمل تھا کہ جدا ہونے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے دینی مجلس کا اہتمام کر لو تاکہ خیریں ہو گئیں، سورہ اثر سناتے۔ ہم میں سے میری گفتگو سننے والے 70 سال کے بیٹھے ہیں، 80 سال کے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو زندگی میں کبھی کسی موقع پر لاکھوں دفعہ ملے، جدا ہوئے، گلی کے موڑ پہ، کھیت کے موڑ پہ، دفتر کے موڑ پہ، ہم نے کبھی سورہ اثر سنائی؟ یعنی صحابہ کا ذوق، طبرانی کی روایت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہر صحابی جدا ہونے سے پہلے سورہ اثر سناتا تھا، اور ہم نے زندگی میں سینکڑوں نے، ہزاروں نے، لاکھوں دفعہ جدا ہوئے، ایک دفعہ بھی بھول کے سنائی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ کس پائے کے صحابی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی آپ ان کا سٹیٹس دیکھ لیں کہ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ادروائز عمر کا وجود تمام نبیوں کی صفات سے مزین ہے۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا۔ صحابہ میں وہ صحابی ہیں، معاذ بن جبل، فرمایا تھا معاذ اللہ کی قسم میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے معاذ بن جبل رضی اللہ کے حوالے سے۔ اور پھر اگلا اعزاز دیکھیں، معاذ میرے ماں باپ معاذ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ، نبی جذباتیات کی روشنی میں حقائق کو نظر انداز نہیں کرتے، نبی ہوتا ہے، وحی کا پہرا ہوتا ہے، نبی جذباتی طور پر ایموشنل ہو کے بات نہیں، معاذ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ اور عمر کو کہہ دیا کہ عمر جس راستے سے تو گزرے اس راستے سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا۔ اب یہ عمر کا سٹیٹس ہے رضی اللہ، وہ معاذ کا سٹیٹس ہے رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب یہ دونوں ملتے، اب کتنے علم کے پہاڑ ہیں، علم کے سمندر ہیں، علم کے ستارے ہیں، علم کی روشنی ہیں، یہ ملتے تو عمر کہتے معاذ سے آؤ تھوڑی دیر کے لیے دین کی مجلس منعقد کر لیں تاکہ خیروں کے اگنے کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی دونوں کا سٹیٹس دیکھیں، دونوں کا مقام دیکھیں، اور دونوں ابھی دردہ رضی اللہ عنہ کس صحابی کا ہاتھ پکڑتے، تعال نؤمن برب الناس، آؤ یار تھوڑی دیر کے لیے دین کی مجلس منعقد کر لیں۔ 2 صحابی ملتے، 4 ملتے، 10 ملتے، وہ ضرورت سمجھتے، جس طرح کھانا ضرورت ہے، ہوا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، نیند ضرورت ہے، وہ سمجھتے تھے کہ خیر کے اگنے کے لیے ضرورت ہے دینی مجالس کا انعقاد۔ کوئی گھر نہیں تھا جس میں روز کی بنا پہ اہل خانہ مل کر دینی مجالس کا انعقاد نہ کریں، کوئی گھر نہیں تھا۔ بکریاں چرانے والے بکریاں چراتے چراتے بکریوں کو ہاں کر کہتے آؤ تھوڑی دیر کے لیے دین کی مجالس لگا لیں۔ ہمارے ہاں دینی مجالس ختم ہوگی، اور اگر ہیں تو ان میں 5 خامی ہیں۔ جہاں ہو اول تو نایاب ہیں، کامیاب ہیں، ختم ہوگی، ریئر ہوگی، بہت کم دیکھنے کو ملے، اور اگر کہیں ہیں تو ان میں 5 خامی آ گئی۔ وقت کا غلط انتخاب۔ اللہ کے محبوب کی زندگی میں کبھی عشاء کے بعد آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ ہمارے ہاں رات کو اب بلا تاخیر دینی مجلس کا آغاز ہوتا ہے، حالانکہ بلا تاخیر ہوتی ہے۔ فکرہ کیا ہوتا ہے؟ بلا تاخیر، حالانکہ بلا تاخیر۔ جس وقت کے انتخاب کو اللہ کے محبوب نے عمر بھر دینی مجلس کے لیے انتخاب نہیں کیا، ہمارے ہاں محفل مجالس سے ذکر ہوں، مجالس سے تلاوت قرآن ہو، مجالس سے میلاد ہوں، مجالس سے واعظ ہوں، ایک خامی یہ ہے کہ وقت کے غلط انتخاب کی وجہ سے 70% طبقہ دینی مجالس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جس نے صبح دکان کھولنی ہے، جس نے صبح دفتر جانا ہے، جس نے صبح بھینسوں کا دودھ نکالنا ہے، جس نے صبح کالج جانا ہے، وہ رات کو 3 بجے تک دینی مجالس میں کیسے جائے گا؟ لاجک وائز نہیں جا سکتا۔ تو وقت کے غلط انتخاب نے امت کے 70% لوگوں کو چشمِ صافی سے محروم کر دیا۔ دوسرا خامی یہ آگی کہ غلط جگہ کا انتخاب، گزرگاہوں کا انتخاب کر لیں گے، روڈ کا انتخاب کر لیں گے، گلی کا انتخاب کر لیں گے۔ غزوہ تبوک جیش الاسرہ کہتے ہیں، عہد نبوت میں ہونے والے غزوات میں سب سے مشکل غزوہ قرآن کے بقول تبوک کا تھا۔ 900 کلومیٹر، مئی جون کا مہینہ، تبوک کے مقام پہ گئے۔ مدینہ سے کم بیش ایسے جیسے پاکستان فیصل آباد سے کراچی ہے، 900 کلومیٹر ڈیزرٹ، تھکا دینے والا، اونٹ ہلا دینے والا،
گرمی تھکن ہاتھوں سے اپنے سروں کو ڈھانپتے، لیکن ہاتھوں کی جلدیں جل جاتی، بھوک پیاس۔ اس کو قرآن نے کہا جیش الاسرا، تنگی کا لشکر۔ اس لشکر سے واپسی پر ایک جگہ واپس آ رہا تھا لشکر فاتح ہو کر، ایک جگہ درختوں کا جھنڈ نظر آیا، تو صحابہ نے جلدی جلدی دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کے جھنڈ کے نیچے لیٹ گئے۔ تو آپ فرمایا جو لوگوں کی گزرگاہوں کو تنگ کرے یا راستوں کو بند کرے اس کا تبوک کا جہاد بھی قبول نہیں۔ ہمارے ہاں کتنی دینی مجالس ہیں، جب اچانک آ کے پتہ چلتا ہے پیچھے گاڑیوں کے لائن لگ جاتی ہے، آگے محفل حسن قرات ہو رہی ہے، محفل قرات ہو رہی ہے، محفل فلاں ہو رہی ہے، محفل فلاں ہو رہی ہے، تو غلط جگہ کے انتخاب نے نقصان دیا، یہ دوسری خامی آ گئی۔ تیسرا، اسراف بھر دیتے ہیں۔ دین کو سادہ رکھو، اسلام کے ماتھے کا جھومر سادگی ہے۔ اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو تکلفات سے آلودہ ہو، مشکل سے آلودہ۔ اسلام دین فطرت ہے۔ نکاح کتنا آسان ہے، پانی پینے کے لیے 6 سنتے ہیں، نکاح اس سے بھی آسان ہے۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ نے جنگ سے واپسی پہ نکاح کیا، جنگ کے دوران نکاح ہوئے، سفر کے دوران نکاح ہوئے، کیوں؟ تاکہ سادہ۔ ہماری دینی مجالس تکلفات سے بھر گئی، اس میں ڈیکوریشن، لائٹنگ، ٹینٹنگ، کیمپنگ، کمپین، کھانا، دیگیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سال بھر پھر کمر سیدھی نہیں ہوتی، ایک ایک دکاندار کے پاس چیک لے کے، پرچیاں لے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ پھر 1 سال تک آسانی سے کسی کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، حالانکہ دین سادہ ہے۔ مسجد تمہارے پاس موجود ہیں، سپیکر موجود ہے، دری موجود ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تکلفات بھر دیے گئے، عمرے کا انتظام ہوگا، کھانے کا وسیع انتظام ہوگا، مستورات کا وسیع انتظام ہوگا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تکلفات۔ اور چوتھی خامی ہمارے دینی مجالس میں ہے خطبہ کی بھرمار۔ ایک اہل نظر گزرے ہیں برصغیر پاک و ہند کہ جب ان سے کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں بیان فرمائیں کہ کتنے خطیب ہیں، کہ 4، کہ جی میں تو نہیں آؤں گا، میں تو اکیلا آؤں گا، میرے علاوہ اگر کوئی بیان پہ ہوگا تو میں نہیں آؤں گا۔ وہ کہتے فلاں مفتی ہیں، فلاں شیخ الحدیث، کہ سارے بڑے بڑے سروں کے تاج ہیں، لیکن میں اس دینی مجلس میں جاتا ہوں جس میں صرف ایک ہوں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ کہ جب 3-4 آدمی چلے جاتے ہیں خطیب، پہلے نے آدھا گھنٹہ، دوسرے نے پونا گھنٹہ، تیسرے نے سوا گھنٹہ بیان کیا، تو عوام جو کشکول ہدایت کا لے کے آئی تھی وہ میزان ترازو کا لے کے کہتی ہے فلاں نہیں چلا، فلاں فٹ ہو گیا، فلاں رہ گیا، فلاں کمزور ہو گیا، بابا تھک گیا اس دفعہ۔ تو جو کشکول لے کر ہدایت کے لیے گئے تھے وہ میزان لگا کر علماء کو تول رہے ہوتے ہیں، ہوتا نہیں؟ آپ اللہ کا شکر تولتے ہیں، تول نہیں رہے ہوتے۔ تو کہنے لگے جب زیادہ خطیب ہو جاتے ہیں تو عنوان فائدہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ خیر لے کے آئیں، آج فلاں ہٹ نہیں ہوا، آج فلاں نہیں چل سکا، آج فلاں کمزور رہ گیا، فلاں نے آ کے یہ کر دیا، تو زیادہ خطباء کی موجودگی عوام کو سائل کی بجائے تنقید کے معیار پہ لے کھڑے کرتی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس موضوعات کا تعین کوئی نہیں ہوتا، خطیب کو بلاتے ہیں، کیا عنوان کا جو آپ کو آتا ہے کر دیں، اس کے بیان کے اندر شامل لطیفے بھی نہیں بدلتے۔ میں نئے حج سے آیا ہوں، حالانکہ حج کے مہینے کو گزرے 9 مہینے گزر چکے ہوتے۔ میں انگلینڈ میں تھا تو ایک خطیب میرے سے پہلے کہنے لگے میری طرف دیکھو میں نئے حج سے آیا، میں نے کہا حج تو 9 مہینے گزر چکے، کہنے لگے مجھے پرانا لطیفہ یاد تھا، میں نے لطیفہ تو پیش کرنا تھا۔ لطیفے نہیں بدلتے، وقتیں نہیں بدلتی، شعر نہیں بدلتے، اگر ان کو عنوان دیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کو لے جاتے ہیں علاقے میں کہ ہمارے علاقے میں مرض کیا ہے، شعبہ چشم کا، ہر بندہ آنکھوں کا مریض ہے، تو ایسے ڈاکٹر کو لے جائیں گے۔ ڈائریا ہو گیا، بخار ہو گیا، ہمارے علاقے میں یہ ہو گیا، تو آپ پہلے علاقے کے مریضوں کو طے کرتے ہیں، پھر اس اعتبار سے ڈاکٹر کو طے کرتے ہیں۔ اپنے علاقے کی مرض دیکھیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، تاجر بددیانت ہو گئے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں اس دفعہ اپنے عنوان گفتگو یہ رکھیں تاکہ ہمارے علاقے کے روحانی مریضوں کو صحت مل جائے۔ اس سیرت النبی کا ایک لگا بندی تقریر یاد ہے، وہ کر دیں گے۔ تو ہماری دینی مجالس اگر ہیں بھی اول تو نایاب ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان شرائط سے بھر جانے کی وجہ سے وہ فائدوں سے خالی ہوگی۔ صحابہ کے زمانے میں دینی مجلس ہر گھر کا، جس طرح ہر آدمی کھانا کھاتا ہے، آپ جتنے دوست تشریف لائے کھا کے آئے یا جا کے کھائیں گے، اس میں بوڑھے جوان کا، غریب امیر کی کوئی قید نہیں۔ کھانے سے کئی گنا ضروری ہے روزانہ کی بنیاد پہ دینی مجلس کا انعقاد کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بلکہ مسلم میں بھی آتی ہے۔
ان اللہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا آسمان سے اترنے کا ایک ہی کام ہوتا ہے، کیا؟ یبتغون مجالس الذکر، وہ دین کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ یعنی آسمان سے اوپر سے آتے ہیں، سورہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل، وہ اس سے اوپر سے آتے ہیں، اور زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ یبتغون مجالس الذکر، دین کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذکر، اور جب کسی گلی میں، محلے میں، چوک میں، گھر میں، دفتر میں ایسی دین کی مجلس پا لیتے ہیں، تنادوا ہلموا الی حاجاتکم، پھر آواز دیتے ہیں باقیوں کو، جلدی آ جاؤ، اپنے مطلب کی جگہ مل گئی۔ قعدوا معہم، پھر وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے جن مجالس کی تلاش میں صدیوں کا پینڈا کر کے اترتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرشتے غیر ضروری جگہ پہ کب جاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے والدین بیٹھے ہیں جو روزانہ کی بنا پہ گھر میں اہل خانہ کو اکٹھا کر کے ان کے روحانی رزق کا انتظام کریں، دینی مجالس کا انعقاد کر کے؟ تو آپ دیکھیں گے گالیاں دینے والے کئی ہیں، ڈانٹنے والے کئی ہیں، مارنے والے کئی ہیں، لان تان کرنے والے کئی ہیں، برا بھلا کہنے والے کئی ہیں، تنقید کرنے والے کئی ہیں۔ سورہ واقعہ اتری، آپ فرمایا علموا نساءکم سورۃ الواقعہ، اپنی بیویوں کو سورہ واقعہ سناؤ، سکھاؤ۔ ہم میں سے تانا دینے والے کئی ہیں، تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ سورہ نور اتری، آپ فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی بیویوں کو سورہ نور سکھلاؤ۔ ہم میں سے کتنوں نے اپنے بیویوں کی کمی کوتاہیوں کو اپنے اوپر چیلنج لے کر اصلاح کی؟ اس کی ماں پہ تنقید، باپ پہ تنقید، بہن بھائیوں پہ تنقید، ماحول پہ تنقید۔ تو تنقید سے کب چیزیں اصلاح پذیر ہوتی ہیں؟ اگر تنقید ہی کافی تھی تو آپ نے کیوں فرمایا اپنی بیویوں کو سورہ نور سکھلاؤ، اپنی بیویوں کو سورہ واقعہ سکھلاؤ، اپنی بیویوں کو یہ سکھلاؤ؟ روز کی بنا پہ جب ملائکہ اترتے ہیں، واقعہ بخاری مسلم کی روایت، ہلموا الی حاجاتکم، آ جاؤ اپنے مطلب کی جگہ مل گئی۔ حفا بعضهم بعضا باجنحتہم، اور اپنے پر بیٹھنے والوں کے جسم کے ساتھ مس کرتے ہیں فرشتے۔ ہمیں یقین ہو، آپ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بخاری کی روایت ہے۔ ایک صحابی نے کہا یہ میرے متعلق بھی دعا کر دیں، اس کو یقین کہتے ہیں، میرے متعلق بھی یقین۔ آپ نے وہ جو سراقہ بن جشم تھا جس نے تعاقب کیا ہجرت کی شب، آپ فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے، کسرا ایران کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ کافر تھا، دشمن تھا، تعاقب میں نکلا تھا، سوچ سکتا تھا کہ یہ کیموفلیج کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، یہ الحرب و خدا ہے، مجھے تو جس طرح میں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچنے کے لیے کہہ دیا ہوگا تمہیں کسرا کے کنگن ملیں گے۔ اس نے کہا مجھے لکھ کے دے دیں کہ جب آئیں گے تو کسرا کی ملکیت کنگن اس کے سراقہ کی ملکیت ہوں گی۔ پھر عہد فاروقی میں جب کسرا کی جنگ ہوئی تو پھر اس کے کنگن لائے گئے اور فاروق اعظم نے وہ کنگن سراقہ کو پہنائے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ بھیڑیں چرانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آتا ہے عاجزی آتی ہے، بھیڑوں میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع۔ آپ کسی چرواہے کے ساتھ 5 منٹ کھڑے ہوں، مسکنت عاجزی، چونکہ بھیڑوں میں مسکنت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، سب مثل سی ہوتی ہے۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، کسی استاد نے پوچھا شاگرد سے ایک کمرے میں 20 بھیڑیں تھیں، 5 نکل گئیں، باقی کتنی رہ گئی؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا 20 تھیں، 5 نکلی ہیں، باقی کتنی رہ گئی؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا آپ کو ریاضی کا نہیں پتہ؟ اس نے کہا استاد جی آپ کو بھیڑوں کا نہیں پتہ؟ بھیڑ ایک نکل جائے باقی نکل جاتی ہیں، آپ تو 5 نکال کے بیٹھے۔ کہ استاد جی ناراض نہ ہونا، اگر مولا بخش میرا مقدر نہ بنے تو مجھے ریاضی کا نہیں پتہ، جناب کو بھیڑوں کا نہیں پتہ۔ اب بھیڑوں کا اس لیے آپ فرمایا کہ ہر نبی نے بھیڑیں چرائیں تواضع کے لیے۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ نافرمان بچے کے ساتھ محبت سے بولو، تاکہ باپ کے اندر جو تکبر ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، رونت ہوتی ہے، باپ ہونے کا غیر معمولی احساس ہوتا ہے، وہ ڈھیلے ٹوٹ جاتے ہیں جب نافرمان بچے کے ساتھ محبت سے بولتا ہے۔ لقمان کا بیٹا انم قرطبی کے بقول اعتقادی مشرک ہے۔ ہمارے بیٹے تو عملی گستاخ ہے نا، غلطی ہوتی ہے نا عملی۔ لقمان کا بیٹا قرطبی کے بقول اعتقادی پکا مشرک ہے، اور اس کو کیا کریں؟ یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ ہر نبی کو کہا بھیڑ چراؤ تو وہ چراتے رہے۔ گھوڑے والوں میں تکبر آتا ہے چونکہ گھوڑے میں تکبر ہوتا ہے۔ اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے چونکہ اونٹ اندر کی بات بھولتا نہیں ہے۔ 2 ہجری کو بدر ہوا اور ابو جہل قتل ہوا اور اس کا اونٹ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا مدینہ میں، 2 ہجری کو۔
مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر ہے۔ 2 ہجری کا واقعہ، رمضان، بدر، ابو جہل قتل ہو گیا، عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کا اونٹ مدینہ آ گیا مال غنیمت میں۔ 6 ہجری کو پھر صلح حدیبیہ ہوئی، آپ عمرے کے لیے گئے تو اسی اونٹ کو لے کے گئے۔ اب 4 سال میں مدینہ رہ کر اونٹ کو چیزیں بھول جاتا، لیکن جب حدیبیہ مدینہ سے 15-20 کلومیٹر کے باہر ڈائیلاگز ہو رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صلح ہو رہی تھی، اونٹ نے رستے چڑھوائی اور ابو جہل کے گھر پہنچ گیا۔ اس لیے جو اونٹ رکھنے والے ہوتے ہیں کبھی اونٹ کے بچے کو اونٹ کے سامنے نہیں مارتے، پھاوڑا نہیں مارتے، ڈنڈا نہیں مارتے، وہ کہتے ہیں اس نے بات دل میں رکھ لی، موقع پہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اونٹ کا مزاج ہوتا ہے۔ 4 سال مدینہ میں رہ کر ابو جہل کا اونٹ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسی توڑا کر صلح حدیبیہ سے بھاگتا ہوا سیدھا جا کے ابو جہل کے گھر کھڑا ہوا، چونکہ اونٹ میں میموری، یاداشت کمال کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس نے ڈیزرٹ میں رہنا ہوتا ہے۔ اب پہاڑوں میں تو پکے راستے ہیں، ہموار زمینوں پہ پکے راستے ہیں، صحرا میں راستہ ہی کوئی نہیں، گڑھا ریت بن گیا، ریت گڑھا بن گیا، مٹی آگے پیچھے ہو گیا، ریت کی جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ تو اب ریت میں چلنے والے جانور کی میموری اور قوت یاداشت زیادہ ہونی چاہیے تھی، تاکہ اگر ریت آگے پیچھے ہو بھی جائے تو اس کے دماغ میں راستے فیڈ ہو جائے۔ دنیا میں واحد جانور ہے جس کی ڈبل پلکیں ہوتی ہیں، کسی جانور کی ڈبل پلکیں نہیں ہوتی۔ ریت اڑتی ہے تو آنکھوں میں چلی جاتی ہے، تو پھر وہ نیچے والی پلکیں بند کر لیتا ہے، وہ اینک کا کام دیتا ہے، ریت اندر نہیں جاتی۔ دنیا کا واحد جانور ہے جو 20 دن پانی سٹاک کر لیتا ہے، چونکہ ریت میں پانی ملتا کوئی نہیں۔ دنیا کا واحد جانور ہے جو پتوں کی بجائے کانٹے زیادہ شوق سے کھاتا ہے، چونکہ ریت کے پودوں میں پتوں کی بجائے کانٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا کا واحد جانور ہے جس کے پاؤں میں کشن ہوتا ہے، چونکہ ریت میں اگر گھوڑے کی طرح پاؤں ہوتے تو چل نہ سکتا۔ دنیا کا واحد جانور ہے جس میں سیٹ اللہ نے ڈیزائن کی ہوتی تاکہ بیٹھنے والے کو جھٹکے نہ لگے۔ اور دنیا کا واحد جانور ہے اونٹنی جس کا دودھ سٹاک نہیں ہوتا، اور واحد جانور ہے جو سارا دن دودھ دیتی رہتی ہے، کیونکہ صحرا کے رہنے والوں کو ہر وقت دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ جب آپ تھنوں کو ہاتھ لگائیں گے وہ دے دے گی، گائے صبح شام دے گی، بھینس صبح شام دے گی، اونٹنی سارا دن دیتی رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحرا کے رہنے والوں کو کسی وقت بھی تو یہ ہے قدرت کے وہ حسین نظام کہ صحرا کے جہاز کو وہ ساری ضروریات سے فیسیلیٹیٹ کیا جو صحرا کے لیے ضروری تھی۔ ان میں اگر ایک بھی نہ ہوتی تو صحرا کے رہنے والے تو مر جاتے۔ چلتا ہے اور تھکتا نہیں ہے۔ تو پہاڑوں کے رہنے والوں کو پتھروں کی وجہ سے مزاج میں پختگی ہوتی ہے، ریت کے رہنے والوں کے مزاج میں ریت کی وجہ سے عدم پختگی ہوتی ہے، صحرائی علاقے میں رہنے والوں کے مزاج میں خشک پن ہوتا ہے، ہرے بھرے رہنے والوں کے مزاج میں کشادگی اور خوبصورتی ہوتی ہے، دریا کے رہنے والے عاشق مزاج ہوتے ہیں، اور بھیڑ بکری والے مسکین مزاج ہوتے ہیں، اونٹ والے کینہ پرور ہوتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے تو بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے دین کی مجلس میں آ کے پر ملتے ہیں تو ان پروں کا اثر کوئی نہیں ہوگا۔ بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، بھیڑ کے اثرات کا ہونا یقینی تو نہیں، لیکن ہو جاتا ہے۔ بے جان قطاعت ارض کے اثرات کا ہونا یقینی تو نہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے، لیکن فرشتے حدیث میں بخاری آ کے پر ملتے ہیں، اور پروں کا اثر کچھ تو ہوتا ہوگا، تو ان کے پروں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں، ذہنی تناؤ دور ہوتے ہیں، اندر کی نفرتیں دور ہوتی ہیں، غیبت، چغلی، حسد، بغض، اناد کی جڑی بوٹیاں دور ہوتی ہیں، تکبر، اناد کی۔ تو جس طرح فرشتوں میں از اول تاخر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، خوبصورتی ہے، وہ صفات پھر انسانوں میں آنا شروع ہو جاتا جب فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو روزانہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے وضو شرط نہیں، قبلہ رو ہونا شرط نہیں، صرف ایک آدھا گھنٹہ بیٹھیں، کول ڈاؤن ہو جائیں، آؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے دین کی مجلس، لیکن اس میں دین کی مجلس ہو، مسلک کی مجلس نہ ہو۔ ہمارے ہاں دینی مجالس کا ایک نقصان یہ ہے کہ مسلک کی بن جاتی ہیں، دین کی پیچھے رہ جاتی ہیں، اور دنیا کے ہر شخص کی صلح ہوتی ہے، مسلک کے گھاٹ کے پانی پینے والا کبھی صلح نہیں کر سکتا۔ اتنا متشدد مزاج، متعصب مزاج، تنگ مزاج، تنگ دل ہوتا ہے، مت پوچھو۔ تو فرشتے آ کے پر ملتے ہیں، حفا بیاجنحت ان کے پر ملتے ہیں۔ فَإِذَا انصَرَفُوا عَرَجُوا صَعِدُوا إِلَى السَّمَاء، جب مجلس مکمل ہوتی ہے، 5 منٹ میں ہو جائے، 10 منٹ میں ہو جائے، پھر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔
فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، اللہ پوچھتے ہیں اینا یہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اب اللہ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کہاں سے آ رہے ہیں، فلاں گھر سے آ رہے ہیں، فلاں بیٹھک سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں دکاندار بھی لگا سکتے ہیں مجلس، اور یا تھوڑی دیر کے لیے دین کی مجلس لگائیں تاکہ فرشتوں کے پروں کا لمس نصیب ہو، نیکی کا شوق آ جاتے ہیں۔ انگاروں کا اثر ہوتا ہے، اے سی کا اثر ہوتا ہے، ہیٹر کا اثر ہوتا ہے، زہر کا اثر ہوتا ہے، ملائکہ کے پر جو از اول نورانیت میں رنگے ہوتے ہیں، جب وہ کسی انسان کے وجود میں لگتے ہیں اندر تک روشنی آتی ہے، نیکی کا شوق آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اینا یہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں جینا من عند عباد اللہ یا رب، اللہ ہم تیرے بندوں سے ہیں۔ اب دیکھو یہ فکرہ دیکھو، تیرے بندوں سے ہیں، ایک ہے بندہ، ایک ہے تیرا بندہ، اس میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا عبدہو عبدہی، وہ میرا بندہ ہے۔ تو انسان کی معراج افسر ہونا، ڈاکٹر ہونا، اے سی ہونا، ڈی سی ہونا، بریگیڈیئر ہونا، جنرل ہونا، پروفیسر ہونا، یہ معراج نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی ہوتے ہیں، دہریوں، یہ کوئی اعزازات نہیں ہیں۔ اعزاز ہیں کہ ایک آدمی اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تیرے بندوں سے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یسبحونک، یکبرونک، یمجدونک، یہللونک، یستغفرونک، یستجیرونک، یسألونک، او کما قال۔ اللہ تیری تسبیح، تیری حمد، تیری قدرت، تیری طاقت، تیری عظمت، تیری طاقتیں بیان کر رہے تھے، اور ساتھ معافی مانگ رہے تھے، ساتھ سوال کر رہے تھے، ساتھ پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ نے کہا انہوں نے مجھے دیکھا ہے یا بن دیکھے میری بڑائیوں میں مصروف تھے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ وہ کہتے ہیں اللہ بن دیکھے، اللہ کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت و دید کی تو تقاضا کرے کوئی، اقبال کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے نا طور سینہ پر، تو اقبال نے کلمہ اٹھایا، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت و دید کی تو تقاضا کرے کوئی، جب ہضم کرنے کی طاقت ہی کوئی نہیں تھی پھر یہ کیوں کہا آ رہے نہیں آ رہے نہیں آ رہے نہیں۔ اللہ نے کہا دیکھا ہے، کہنے کہ بن دیکھے۔ اللہ نے کہا کیا مانگ رہے تھے؟ یسألونک جنت، تیرے سے جنت مانگ رہے۔ اللہ نے کہا جنت دیکھی ہے؟ کہنے کہ اگر دیکھ لیتے تو کہ یا اللہ پھر ان کے لبوں پہ جنت کے علاوہ کوئی سوال ہی نہ ہوتا۔ اچھا کس سے پناہ مانگ رہے؟ دوزخ سے۔ دوزخ دیکھی ہے؟ کہنے اگر دیکھ لیتے کہ یا اللہ پھر ہر وقت خائف، لرزاں، ترساں، پریشان، بے چین رہتے۔ اللہ کہتے اچھا پھر گواہ ہو جاؤ۔ اب آخری فکرہ کہنے لگا او شہدکم ملائکہ، گواہ ہو، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، گواہ ہو جاؤ، وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے ہم القوم انما جاء لحاجہ، ایک آدمی دین کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اتفاقاً آ گیا، اس کے لیے ایک شعوری طور پر دین کی مجلس میں شرکت کے لیے آیا تھا، ایک اتفاقاً آ گیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو فرشتے تعجب سے کہتے ہیں وہ کیوں؟ تو اللہ کہتے ہیں خوشی سے آنے والوں کے مقام کے خلاف تھا کہ ان کے بیچ میں بیٹھنے والا بدبخت واپس چلا جائے۔ تو ہمارے ہاں بے دینی کا معزز سامعین ایک سبب یہ ہے کہ ہم قحط سالی کا شکار ہیں، پانی نہیں لگ رہا، ہریالی نہیں آ رہی، دینی مجالس کا انعقاد ختم ہو گیا۔ اس کی کوشش کریں۔